اگر جانے کا امکان ہو تو میں تو خان صاحب کے جا کے گوڈے پکڑوں گا جی بس اب ہم وہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے جو مجھے ان کی پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے کلیئر خان صاحب کے ریفرنس سے بھی ہر ریفرنس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کنفرنٹریشن کو انکریج کرنے کی موڈ نہیں ہے. اچھی سیاست میں آ رہے تھے اور جس وقت وہ ہاسپٹل بنا رہے تھے اور ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے ان کو سیاست میں آنے کے لیے درخواست بھی میں نے کی تھی. ٹھیک ہے نا, میرا خیال تھا کہ ان کا کرسما جو ہے دیٹ کین پلے این امپورٹنٹ رول ان پالیٹکس. تو اس وقت ڈیفینیٹلی, اور پھر میرے جو بہت سے دوست تھے اس وقت انہوں نے فنڈ ریزنگ میں خان صاحب کے ساتھ کانسٹنٹلی موو بھی کیا تھا, اس سے ان کی ایک آپس میں بانڈنگ بھی بنی تھی. تو میں بالکل میں ان کو جانتا ہوں اور مطلب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں قریب تو نہیں کہہ سکتا میں ہوں یا میرا کوئی رابطے ہیں بہت زیادہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم اور انہیں میں جانتا ہوں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ پبلک میں پاپولر ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس لحاظ سے کافی ہے ان کا تعارف. اچھا, یہ جو 3 نکاتی آپ کا ایک ایجنڈا ہے, اس کی توثیق کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ دیکھیں جی, اس کی توثیق جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے ریٹرن کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کی ہے. جی, وہ ایک مطلب وہ فریق ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ اس وقت کنفرنٹریشن کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم نے کھینچ کے لانا ہوتا ہے نا ہر چیز میں. اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو ویڈ آؤٹ نہیں کیا. وقتی طور پہ ہم جو سیاسی جوش و خروش کے اندر ایک دوسرے کو پیٹ چاک کر دیتے ہیں. کبھی میں نے تو کہا ہے کہ جی پیٹ چاک نہ کریں, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے, چونکہ عوام کے پیٹ پہ تو بری طرح پتھر بندھے ہیں. کہ آپ کے جو 3 نکاتی ایجنڈا ہے اس پر پی ٹی آئی تو متفق ہے؟ میرے خیال میں اس پہ پی ٹی آئی بھی متفق ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی. اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف تھوڑا سا بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی 21 اکتوبر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کا انہوں نے اعلان کر رکھا ان کے بھائی نے, لیکن کچھ وہ احتساب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سابق جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لے کے کہتے ہیں, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ تو میں نے پہلے بھی کامنٹ کیا. میں نے تو کہا کہ جی میاں صاحب کو تو اب تو آنا چاہیے پھولوں کی باسکٹ لے کے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے کہنا چاہیے کہ جی میں ہوں نیلسن منڈیلا. ٹھیک ہے جی, اور میں ہوں پاکستان میں محبت کا سوداگر. میں اس ملک کے عوام کو دکھ اور اس ملک کے عوام کو ٹکراؤ سے نکالنے آیا ہوں. اس ملک میں بسنے والا ہر شہری جو ہے, اب وہ ماشاءاللہ سینئر مطلب سٹیزن ہے, اس ملک میں بسنے والا ہر شہری جو ہے وہ میرے محبت کے قابل ہے. مجھے اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہیں گی کہ میں معیشت کے ایجنڈے پہ الیکشن لڑوں گا, کیونکہ میرے ملک کے عوام بہت قریب ہے. اس وقت ان کی مزری جو ہے واقعی دیکھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے نا, ہر بندے کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں. کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی 2 مہینے کا بجلی کا بل روک کے ہم بچوں کی فیس دیتے ہیں اور 2 مہینے بچوں کی فیس روک کے ہم بجلی کا بل دیتے ہیں. مطلب یہ وہ مزری ہے جو آج کا کامن مین. ایسے موقع پہ آپ کوڑا اور تلوار یا ٹکٹکی نہیں لگا سکتے. آپ کو مطلب لوگوں کو محبت دینی پڑے گی. اب دیکھیں ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے, اے ڈی بی کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن از دی وے آؤٹ. میں نہیں کہہ رہا صرف جی, میں تو امریکہ کے کہنے سے نہیں کہہ رہا, میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے, اے ڈی بی بھی یہ کہہ رہا ہے, عقل بھی یہی کہہ رہی ہے, عوام بھی یہی کہہ رہی ہے, دماغ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس وقت ٹکراؤ کے بجائے ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, مائنس اور تفریق اور تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف جائیں, اپنا ایجنڈا لے کے جائیں. بھائی الیکشن ایجنڈے پہ ہوتا ہے, تلوار پہ تو نہیں ہوتا نا, کسی کی گردن کاٹنے پہ تو نہیں ہوتا. کسی کو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیریٹو ہوتا ہے جو منفی ہو. منفی نیریٹو نے آج تک پاکستان میں مارشل لا ہی لگوایا. اور میں جس چیز کو لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں, اس وقت الیکشن کو, اور یہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے الیکشن کی ڈیٹ کی بات نہیں کی. میں نے کہا جی کہ سینیٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کرواتے مارچ سے پہلے. دیکھیں جی آپ نے پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلانا ہے. جی 90 دن ہو گئے تو غیر قانونی ہو گیا, 90 دن ہو گئے تو قانونی ہو گئے, چلیں ایسے ہی مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن بی پریکٹیکل.
अच्छा, ये सारी जो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हुई, जितनी टेंस माहौल बना, उसकी सबसे बड़ा जो रीज़न था वो तो 9 मई का इंसिडेंट था। क्या आप समझते हैं कि जो आप फार्मूला लेके आए हैं, 3 नकाती एजेंडा लेके आए हैं, उस पर अगर इमरान खान भी कारबंद हो जाते हैं, अमल दरामद हो जाता है, तो क्या वो 9 मई वाला जो इंसिडेंट है उसकी माफ़ी दूसरी तरफ से मिल जाएगी? देखिए 9 मई वाला जो वाक़या था वो बड़ा तकलीफ देह वाक़या था, दुख वाला वाक़या था, ठीक है। मतलब ऐसे दुख हमने माजी में भी देखे हैं कि ये बहुत जिस पे हर्ट हुए हैं, शहीद हैं, और आज भी देखे ना रोज़ के 4-4 5-5 शहीद होते हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मतलब ये है कि उस वाक़े के जो मुल्ज़म हैं उन्हें मुजरिम बनना चाहिए। कौन बनाएगा? लेकिन वो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से लातारकी का ऐलान कर रहे हैं वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। देखिए अब ये तो फिर हमारी सिस्टम है ना, ये भी सिस्टम, बाकी भी आज़ाद ही होते ही जा रहे हैं ना। देखिए बात ये है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सियासतदानों को, क्विक कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए, इंतज़ामिया से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हौसले से चलते रहो, सब चीज़ें हल हो जाती हैं। अब जब मैंने ये बात की थी, लोग कहते की कह रहे हैं यार, तो मतलब कौन सुनेगा? मैं कहा यार कोई भी नहीं सुनेगा, अल्लाह तो सुनेगा, मैं दुआ करूँगा। बुजुर्गी में तो दुआएं ही होती हैं, हम दुआओं की पोजीशन में आ गए हैं। तो रियली मेरी जो मोटिवेशन थी वो मेरे मुल्क के जो मेरे पास जो लोग काम करते हैं, मेरे साथ एक ड्राइवर है, तो एक दिन वो आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा कि मैं 4,500 बिल देता था, इस महीने मेरे 14,500 आ गए, मैं क्या करूँ? मतलब इस किस्म की जब मिजरी आप देख रहे हो और दूसरी तरफ आप टकराव की याशी कर सकते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को फूलों का गुलदस्ता लेके आना चाहिए, नेल्सन मंडेला की तरह एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सबको माफ करना चाहिए, तो क्या ये 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है उस तरफ भी आप यही पैगाम देंगे कि आप भी सुलह रहमी दिखाएं? मैं नहीं दूंगा ये पैगाम, मैं कहूँगा उसमें कानून दिखाएं। देखिए कहीं कोई वाकयात होते हैं जिनको स्टेट एक्ट करना, ये नहीं है, ये गलत बात। मतलब आप आए और आके जनाब मेरा घर तोड़ दें, ठीक है ना जी, तो मैं गुलदस्ता तो नहीं दूंगा, मैं तो इतना ही करूँगा, मैं FIR पिटवाऊंगा। तो उसका फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस FIR को सियासी ना बना दें, वो FIR कमजोर हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है और पैरेलली नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को जमानतें भी मिल रही हैं, कुछ वापस भी आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये बर्फ जो पिघल रही है दूसरी तरफ की? देखिए मैं बिल्कुल किसी बर्फ के पिघलने को अपने अकाउंट में नहीं डालना चाहता, लेकिन बर्फ पिघल रही है। मुझे किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन या कोई क्रेडिट उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से मुकाबले में नहीं हूँ। जब ये काम मैं शुरू कर रहा था उस वक्त मुझे आइडिया था कि एक हद तक गर्मी को मेंटेन किया जा सकता है, उसके बाद उसने नीचे आना होता है। सही कह रहे हैं। वो अब नीचे आ रही है, ये वक्त की ज़रूरत है। जितना आप इसको पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करेंगे मुल्क का फ़ायदा होगा और तमाम लीडरों का फ़ायदा होगा। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ रिकन्सिलिएशन के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं मरियम नवाज जो है वो थोड़ा सा उनके दिल में बदलेगा? मैं तो ख़वातीन का सियासत में आना, बीबी साहिबा थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब देखते हैं कि किस हद तक वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एक कूल इफेक्ट ला सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो टकराव नहीं मांग रही इस वक्त। मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल टेक्नीशियन, मैं पाकिस्तान की मोस्टली जो कैंपेन हुई हैं उसमें मेरा एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को, ठीक है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, रियली आई नो। तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इस वक्त तलवार जनी की, टकराव की, सख्त बातों की, गुस्से की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को मईशत की ज़रूरत है। कहा था शहबाज साहब ने भी कहा, मिसाल के मईशत की बात की थी, वो अच्छी बात थी। इसी तरह PTI वालों ने भी अपने तौर पे अगर दरख्त लगाने की बातें की या जो मईशत को आगे बढ़ाने के लिए जो भी इक़दाम सोचे वो पॉजिटिव है, बहुत पोटेंशियल। इस वक्त जो नया इनिशिएटिव लिया है आपकी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलके इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, ठीक है ना जी, मतलब SIFC वाला, मतलब ये जो है एक ठंडी हवा का झोंका बन सकता है हमारी मईशत के लिए, वक्ती एक दबाव से निकालने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाइम है कि हम इस किस्म के पॉजिटिव इनिशिएटिव्स पे फोकस करें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अगर किसी ने बड़ा करना, मैं तो कहूँगा जो भी जीते नेशनल गवर्नमेंट बनाए, सारों को साथ ले और कहिए अगले 5 साल हमने मुल्क की सिर्फ इकॉनमी पे फोकस करना है। तो इमरान खान को आप ये ऑप्शन देंगे कि नेशनल? मैं तो सबको दे रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैं तो दरखास्त ही डालनी है ना, दरखास्त ही डाल देंगे हम। तो मैं अभी भी यही बात कर रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी की थी कि इस वक्त ये ज़रूरत है
کہ اگلے 5 سال کے لیے سب لوگ الیکشن کیمپین میں یہ اعلان کریں کہ جی ہم سب جو بھی الیکٹ ہوں گے ہم ان کو یہ نہیں کہ جی کوئی 300 ممبر کی منسٹری بنا دیں، کیبنٹ کا تو اعلان کر دیں گے وہ 25 لوگوں کی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہم آپس میں اکٹھے مل کے ملک کی معیشت کے لیے کام کریں گے، تاکہ ایک دفعہ ملک چل پڑا یار پھر نہ. آپ کو میں بتاؤں آج کیا حال ہے، مودی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں وہ مطلب بیچارہ ایک دہشت گرد تھا جی، ہمیں بھی دہشت گردی لگتا ہے، لیکن کینیڈا میں کیا کیا ہے اس نے، کیا بدماشی ہے، پیسے کی ہے نا. لیکن سر یہ جو آپ کا ظاہر ہے بڑا اچھا معیشت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے وہ اکٹھے ہوں، پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اس یہ جو آپ پلان؟ ایک ذاتی مفاد، کسی کو بچوں کا مفاد پڑا ہوا، کسی کو ذات کا مفاد پڑا ہوا، کسی کو اگر ملک ترجیح ہو پھر تو کوئی مفاد کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو وہی والی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی پرابلم، لیڈرشپ کی پرابلم. لیکن لیڈرشپ جب اپنی ذات سے نہ نکل سکے تو پھر کیا ہوگا. لیڈرشپ کا لاسٹلی آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے شہباز شریف سے بھی جیب میں ملاقات کی تھی، یہ سارے معاملات، سارے کولنگ افیکٹ کو زیادہ مزید تیز کرنے کے لیے آپ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے یا؟ مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا. مجھے اگر جانے کا امکان ہو تو میں تو خان صاحب کے جا کے گوڈے پکڑوں گا جی بس سب. وہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے جو مجھے ان کی پارٹی کی طرف سے مل رہی ہے کلیئر، خان صاحب کے ریفرنس سے بھی ہر ریفرنس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کنفرنٹریشن کو انکریج کرنے کی موڈ میں نہیں. اچھی بات ہے، آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں کیا، جب کرتے کوئی اچھی بات تب بھی ٹھیک ہی ہے. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے، وہ تو دیکھو اس میں کیا حرج ہے. 9 مئی کے بارے میں 9 مئی میں آپ نے کیا کر لینا، دیکھیں عدالت ہی کرے گی، جو کرے گی. یار آپ کیا کریں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جس قسم کی بھی عدالت ہو، جو بھی عدالت ہو، اسی میں کرنا. یہ ہمارا ملک ہے. محمد علی درانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو.